إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد حضرات محترم سامعین مکرم، آپ کے سامنے نرمی سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی اور کچھ مثالیں پچھلی مرتبہ پیش کی تھیں اور آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات میں نرمیاں تھیں اس سے متعلق کچھ اور مثال پیش کرتا ہوں۔ بھائیو، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، مکہ مکرمہ میں، وہ لوگ جنہوں نے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر بہت ظلم و ستم کیا، آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، اپنے آبائی گھر اور آبائی وطن کو چھوڑنے پر مجبور کیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح پھر انہوں نے آپ پر حملہ بھی کیا، احد میں آ کر آپ کے چچا کو شہید بھی کیا اور ان کا موصلہ بھی کیا، یعنی بوٹی بوٹی کی اعضاء کاٹے، کلیجہ نکالا۔ اب یہ سارے ظالم لوگ، کافر، اسلام کے اور نبی کے دشمن وہاں موجود ہیں اور آپ فاتح کی حیثیت سے آج وہاں پر ہیں۔ جاء الحق وزهق الباطل ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی عام انسان ہوتے، کوئی اور عام دنیا کے فاتح ہوتے تو آپ چن چن کر ایک ایک ظلم کا بدلہ لیتے ہیں، جیسا کہ آج دنیا دار لوگ کرتے ہیں۔ بستی کی بستیاں مٹا دیتے ہیں، خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے ختم کر دیتے ہیں، اس جگہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے، خانہ کعبہ میں آئے، بیت اللہ کے دروازے کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کیا، ما تقولون وما تظنون، تم لوگ کیا کہتے ہو اور کیا گمان کرتے ہو؟ قالوا نقول ابن اخ وابن عم حلیم رحیم، ہم یہ کہتے ہیں آپ ایک بھائی کے بیٹے ہیں اور ایک چچا کے بیٹے ہیں، یعنی ہمارے خاندان سے ہیں، حلیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، 3 مرتبہ پوچھنا، 3 مرتبہ انہوں نے ایسے ہی کہا۔ یہ تھا آپ کا حلم، آپ کی عظمت، آپ کا معاملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرمایا، اقول کما قال یوسف، پھر میں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے، جب ان کے بھائی راشن لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے وہاں آئے اور ان کو پتہ چلا کہ یہ تو یوسف ہے، آج یہاں کا حاکم اور بادشاہ بنا ہوا ہے، اور اب وہ معذرتیں کر رہے ہیں، تو آپ یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا وہی کائنات کے امام فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ نے بھی وہاں کہا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کوئی ملامت نہیں تمہارے پر، کوئی قدغن نہیں، آج کوئی تمہارے پر ملامت نہیں اے مکہ والو، اور اللہ تم کو معاف کرے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ یہ سننا تھا بھائیو، یہ بات سننی تھی۔ وہ کفار مکہ آپ کا یہ اخلاق دیکھا، فخرجوا کانما نشروا من القبور، وہاں سے نکلے ایسے اپنے گھروں کی طرف خوشی سے بھاگے کہ جیسے قبر سے نکل گئے ہیں، یعنی دوبارہ ان کو زندگی مل گئی ہے۔ یقینی موت تھی نا، بڑے بڑے ظالم تھے، بڑے بڑے، بلال کو گھسیٹنے والے، خبیب کے نیچے کوئلہ جلانے والے، سمیہ کو قتل کرنے والے، عمار بن یاسر کو پانی میں ڈبکی دینے والے،
یہاں تک کہ مرنے کے قریب ہو جاتے، سارے ظالم موجود تھے۔ اب جو یہ خوشخبری سنی، ایسے نکلے جیسے قبروں سے کوئی نکلتا ہے اور زندہ ہو کر اور خوشی سے بھاگتا ہے، تو بھاگتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ، سارے بلکہ یا کہیں کہ اکثر ان میں سے اکثر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ آپ کا اخلاق تھا، آپ کا کردار، آپ کا معاملہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں تلوار سے پھیلا، دین آپ کے اخلاق سے پھیلا۔ تلوار تو گندا خون بہانے کے لیے، ظالم اس کو ہٹانے کے لیے، ظالم سامراج، ظالم حاکم جو لوگوں کے اسلام سے روکتا ہے، طاغیہ اور طاغوت۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ان بڑے بڑے کافروں اور ان کا ساتھ دینے والوں کو مٹانے کے لیے تلوار استعمال کی گئی، ورنہ عام لوگوں کو اخلاق کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسلام پیش کیا اور وہ مسلمان ہوئے۔ یہ ایک مثال تھی بھائیوں۔ آئیے آپ کے سامنے ایک اور مثال پیش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کتنا اعلیٰ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، یا تو نماز کے انتظار میں ہے یا نماز ہو چکی ہے۔ ایک شخص آیا، کچی مسجد تھی، کچھ مسجد ہے، پھر اس کے بعد اس کا صحن ہے، یہ جو آج بہت بڑی مسجد ہے۔ تو آپ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور مسجد کے ایک کونے میں، سمجھ لیجیے کہ جو صحن ہے وہاں جا کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ مسجد نبوی میں نبی کائنات موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں۔ تصور کیجئے، عبادت کی جگہ یہ آپ کی جیسی جگہ ہے، اس سے زیادہ پاک صاف جگہ ہے، وہ محترم ہے، مکرم ہے، عزت والی جگہ ہے، اور اس نے وہاں پیشاب کرنا شروع کر دی۔ صحابہ کرام انسان تھے، بشر تھے، ان کو غصہ آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ یہاں پیشاب کر رہا ہے، یہ عبادت کی جگہ، ہم یہاں سر جھکاتے ہیں، یہ یہاں پیشاب کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگے مہ او رکو، ٹھہرو، یہ کیا کرتے ہو، جو جس کے منہ میں آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزرموا دعو، آپ نے فرمایا اس کے پیشاب کو مت روکو، لا تقطعوا علیہ بولہ۔ بڑی حکمت تھی۔ ایک تو یہ کہ ممکن ہے وہ پیشاب کرتے کرتے روکے گا، کوئی بیماری کا خطرہ ہو جائے اس کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک جگہ ابھی گندا کر رہا ہے، وہ آپ اس کو ڈانٹو گے، مارو گے، برا بھلا کہو گے، پیشاب تو اس سے اب رکے گا نہیں، تو وہ دوسری جگہ بھی اور جگہ بھی پیشاب پھیلا دے گا۔ پہلے وہ ایک جگہ کر رہا تھا، ممکن اب چاروں طرف دھاری پھیلا دے گا، کپڑے بھی خراب کر دے گا، تم کو بھی خراب کر دے گا۔ بڑی حکمتیں تھی، یہ تھی حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حکیم الامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیشاب کو مت روکو، کرنے دو۔ اب یہ کرنا شروع کر دیا، کرنے دو۔ یہ تھا برداشت، یہ حلم، بردباری۔ کون ایسا ہوگا اس کی عبادت کی، اس کے سر جھکانے کی جگہ پہ کوئی آ کے پیشاب کرے، برداشت کر لے؟ لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جگرا تھا، یہ آپ عالی ظرف تھا، آپ برداشت کر گئے، اور روکنے والوں کو بھی منع کر دیا کہ مت روکو، اس کو پیشاب کرنے دو۔ یہ حوصلہ پیدا کرو بھائی، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ۔ ہم میں تو بعض ایسے ہیں، اخباروں میں ہم نے پڑھا، ایک عورت نے اپنے گھر کے سامنے گاڑی کھڑا کرنے سے منع کیا، اس کو غصہ آ گیا، اس نے گولی مار دی۔ خود اخبار میں پڑھا، اردو نیوز میں۔ برداشت ختم ہو گیا ہے، جہالت آ گئی ہے، غصہ آ گیا ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، کائنات کا امام یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں دعوہ فترکوا حتی بال، صحابہ نے چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس نے پورا پیشاب کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کر کے فارغ ہو گیا، آپ نے اس کو بلایا، دعا فقال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، یہ جو مسجدیں ہیں نا، یہاں یہ بول براز اور گندگی نہیں کی جاتی،
انما ہی لذکر اللہ عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، یہ مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اس کے لیے ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے ہے، اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، اچھی باتوں کے لیے ہے، یہ پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہے یہ جگہ۔ بڑے پیار سے سمجھایا، بلایا، کوئی ڈانٹا نہیں، کوئی غصہ نہیں کیا، جیسے کہ دیگر میں الفاظ ہیں، دیگر روایتوں میں ما قہرنی، کوئی غصہ نہیں کیا۔ کیا عظمت تھی آپ کی، اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَمَرَ رَجُلًا مِّنَ الْقَوْمِ، ایک آدمی کو بلایا اپنی قوم میں سے، اپنی جماعت میں سے، اپنے صحابہ میں سے، اور اس کو کہا کہ جاؤ ایک دلو، ایک بالٹی بھر کے پانی لاؤ، فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِّن مَّاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ، آپ نے کہا پانی لاؤ اور اس کے اوپر پانی ڈال دو، وہ پانی اس پیشاب کو لے کر زمین کے نیچے 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 چلا جائے گا، زمین پاک ہو جائے گی، کوئی خرابی نہیں۔ کتنا بڑا مسئلہ تھا۔ ممکن ہے آج ہمارے یہاں کہیں اگر جہاں علم نہ ہو اس طرح کا کوئی کر دے تو قتل کر دیں گے ایک دوسرے کو، لڑائیاں ہو جائیں گی، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کیسے پیار سے آپ معاملے کو حل کر دیا۔ اب وہ شخص اس نے کیا کہا، کیونکہ یہ جو آپ کا پیارا معاملہ تھا اس کے دل میں اتر گیا، اور صحابہ کرام نے جو ذرا غصہ دکھایا تھا اس کا بھی اس کو اثر آیا تھا، تو جانتے اس نے کیا کہا، اللہم ارحمنی و محمدا، اے اللہ مجھ پہ رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کر، اور ان جو مجھے ڈانٹ رہے تھے، کیونکہ اس کو غصہ تھا نا، غصہ تھا تو اس نے وہاں بدلہ لے لیا، اس نے کہا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، اور ہمارے ساتھ ہم دونوں کو پر رحم کر، باقیوں کے ساتھ رحم تو نہ کر۔ یہ ڈانٹتے تھے، ان کا اخلاق نہیں صحیح تھا، نبی کا اخلاق صحیح تھے، اللہ مجھ پہ اور ان پہ رحم کر، یہ تھا اخلاق۔ اتنا وہ خوش ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر دعائیں کرتا تھا، نرمی کے ساتھ معاملہ کیا۔ بھائیو وہ حدیث ہم بھول گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن، آپ کا کوئی جان کا دشمن ہو اور آپ پر تلوار اور خنجر لے کے کھڑا ہو جائے، آپ کیا کریں گے؟ آپ درخت کے نیچے کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، صحابہ کرام بھی ادھر ادھر ہو کے لیٹ گئے، تلوار علق سیفہ جاء رجل، ایک آدمی آیا وأخذ سیفہ وسلط علیہ، تلوار لے لی اور کہنے لگا من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ، بس اتنا کہنا تھا، اللہ، مجھے میرا اللہ بچائے گا، وہ طاقتور ہے، مارنے والے سے زیادہ بچانے والا طاقتور ہے، یہ کہنا تھا۔ وہ لرزنے لگ گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، آپ نے اٹھا لیا اور آپ نے فرمایا من یمنعک منی، جیسے کو تیسا، جواب وہی دیا۔ آپ نے کہا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا کن خیر آخذ، اچھا معاملہ کرنے والے بن جائیے، اچھا معاملہ کرنے والے بن جائیے۔ آپ نے کہا مسلمان ہوتے ہو؟ کہا نہیں۔ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا لگا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، چھوڑ دیا آپ نے، زبردستی نہیں، اسلام لاؤ، لا اکراہ فی الدین، اچھا جی، چلا گیا اور جا کر اپنی قوم اور قبیلے میں کہنے لگا لوگوں میں دنیا کے سب سے بہترین شخص کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں، جس کو میں قتل کرنا چاہ رہا تھا، پھر وہ مجھ پر قابو کر لیتا ہے اور مجھے معاف کر کے چھوڑ دیتا ہے، میں اس پر ایمان بھی نہیں لاتا ہوں، اور اس کے بعد آ کر پھر دوبارہ ایمان لے آتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، ایمان لاتا ہے۔ کیونکہ اگر پہلے ایمان لاتا تو لوگ کہتے کہ خوف سے، ڈر سے ایمان لایا، اب ڈر نہیں، خوف نہیں، میں اللہ کے لیے آپ پر ایمان لاتا ہوں، اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو گیا۔ یہ اخلاق ہمیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ درگزر کر کرنا، سب کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ رسول اللہ دشمن کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو آپ کا اپنے پیاروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ اکبر۔ بھائیو اسی طرح ایک اور پیارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا اخلاق آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ایک شخص آیا
ایک نوجوان آیا، ان فتى شابا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا. ایسے جیسے سب آپ بیٹھے ہیں، مجلس لگی ہے، پاک باز لوگ، پاک دل والے صحابہ کرام بیٹھے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کے امتحان لے لیے. پاک لوگ ہیں، نبی کی صحبت کے لیے اللہ نے اختیار کیا، بڑے نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، اور خود کائنات کا امام نیک اور صالح انسان ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، سارے رسولوں کا افسر ہے، خطیب الانبیاء ہے. آ کے کہنے لگا کتنی بری بات، مجھے زنا کی اجازت دیجیے. تو سارے لوگ نے جب یہ بات سنی، آپ کو بھی تعجب ہوگا، آپ کو بھی غصہ آئے گا. صحابہ کرام کو غصہ آ گیا کہ لیکن مہ وہ الفاظ جو وہاں کہے تھے وہی الفاظ حدیث میں ہیں. ٹھہرو یہ کیا بات کرتے ہو؟ حکیم الامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادنو، اس کو میرے قریب کرو. زنا کی اجازت مانگتا ہے، ذرا اس کو میرے پاس لاؤ، قریب لاؤ. فدنا منہ قریبا، قریب آ گیا وہ. آپ نے فرمایا اس کو قریب کرو، وہ قریب آ گیا. فجلسا. اب آپ دیکھیے، ایک شخص زنا کی، بدکاری کی، بے حیائی کی اجازت مانگ رہا ہے، نوجوان ہے، اور آپ نے یہ فرمایا دیکھیں آپ کا بچہ بھی کبھی آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر سکتا ہے. تو نے ایسا کہا، گولی مار دیا، تلوار سے قتل کر دیا، اس کو گھر سے نکال دو. حکمت، دانائی، پیار و محبت اپنائیے، ورنہ یہ جو ہے نا الشبابۃ شعبۃ من الجنون، ایک حدیث میں ہے، یہ جو جوانی ہے نا یہ ایک قسم کی، جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں دیوانی، صحیح بولتے ہیں، حدیث میں بھی ہے کہ یہ ایک جوانی جو ہے یہ ایک قسم کا پاگل پن ہے. آدمی اس میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، نہ ماں کو نہ باپ کو، ہر چیز اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے. آپ نے حکمت، دانائی، پیار، محبت کے ساتھ اس کو قابو کرنا ہے، اس کو سیدھے راستہ دکھانا ہے. بعض لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، آگ کر دیتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں، اور کچھ سزائیں دیتے ہیں، باندھ کے رکھ دیتے ہیں. نہ نہ نہ، آپ مکالمہ کرو، حوار، پیار سے بات کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قریب بلایا اور قریب آ گیا. کائنات کا امام ہے، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے آپ نے فرمایا مجھے ایک چیز کا جواب دو، اتحبہ لامک، اے سائل، اے جوان، ذرا یہ بتا کیا تو اس کو اپنی ماں کے لیے پسند کرے گا کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی آ کر یہ فحاشی کا کام کرے؟ طبعا کوئی نہیں پسند کرے گا. لا احد يحبه. قال لا واللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ کی قسم کوئی ایسا نہیں چاہے گا اللہ مجھے آپ پر فدا کر دے. آپ کو مانتا بھی تھا. پھر آپ نے فرمایا، پھر دوسرا سوال یہ ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھیے، اچھا بھائی بتاؤ بیٹے، یہ آپ اس کو ڈنڈے کے بجائے اس کو سوال اور جواب میں اس کو مطمئن کیجئے، اس کا اعتراض سنیے، اس کا پھر پیار سے جواب دیں. نہیں سمجھ میں آئے بعد میں جواب دیں، تھوڑا کسی سے پوچھ لیں، پڑھ لیں، اللہ سے دعا مانگیں اور اس کو جواب دیں. حکمت و دانائی، بیوی کا معاملہ ہو، بچوں کا معاملہ ہو، بھائی بہنوں کا معاملہ ہو، حکمت اور حکمت. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ سے حکمت مانگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنے چچا زاد بھائی کے لیے، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ عباس، عبداللہ بن عباس کو کتاب کا علم سکھا، حکمت، دانائی سکھا. بہرحال پھر آپ نے فرمایا دوسرا سوال ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں. ہاں پھر آگے آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَ لِأُمَّهَاتِهِمْ، تم تو اپنی ماں کے لیے نہیں پسند کرتے تو لوگ بھی نہیں پسند کرتے، لوگ بھی نہیں پسند کرتے کہ تم ان کی ماں کسی کی ماں کے ساتھ یہ بدکاری کرو. قال افتحبہ لابنتک، کیا اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے وہی جواب دیا، اے اللہ کے رسول، نہیں، اللہ مجھے آپ پر فدا کر دے، میں آپ پر قربان. آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ قال افتحبہ لاختک، کیا تو اپنی بہن کے لیے اس کو پسند کرے گا؟ اس نے کہا، اسی طرح جواب دیا.
آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ، پھر آپ نے فرمایا أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ، کیا اپنی پھپھی کے لیے اس کو پسند کرے گا، تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے آپ پر اللہ فدا کر دے۔ آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ، پھر آپ نے فرمایا کتنے سوال ٹائم لگا رہے ہیں ایک بگڑے ہوئے شخص کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے، قیمتی ٹائم دے رہے ہیں۔ آپ فرمائے أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ، اپنی خالہ کے لیے، خالہ عربی میں بھی خالہ، اردو میں بھی خالہ، اپنی خالہ کے لیے، ماسی جس کو بولتے ہیں، خالق پسند کرو گے خالہ کے لیے؟ اس نے کہا نہیں، جعلنی اللہ فداک، قال وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ قال فوضع، کہاں زنا کی اجازت مانگنے کے لیے آیا تھا، بہت قبیح اور بیکار اور گندی بات کر رہا تھا، آپ نے اس کو کیا اور قریب کیا، فوضع، اتنا قریب کیا کہ فوضع يده علیہ، اپنا ہاتھ مبارک اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پہ رکھا۔ معاملہ اس طرح ہوتا ہے، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیے، اس کی کمر تھپتھپائیے، اس کا ہاتھ پکڑیے بات کرتے ہوئے، پیار، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھیے، آپ کا اپنا بیٹا ہے، سمجھائیے، اس طرح محبت کا اظہار کیجئے۔ آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ تو اس کو معاف فرما دے، وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک صاف کر دے۔ اللہ اکبر، دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کیجئے اپنے بچوں کے لیے۔ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء، وہ دعا اور وہ معاملہ اس قدر اثر کر گیا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ کبھی بھی اس گندی بات کی طرف اس کے خیال بھی نہیں گیا۔ یہ تھا اخلاق، یہ آپ کا اخلاق، یہ آپ کا کردار، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ تو بھائیو اسی طرح ہمیں معاملہ کرنا ہے ہر ایک کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے شرکاء کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آئیے حدیث سن لیتے ہیں، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، جہاں بھی نرمی، رفق، پیار و محبت، درگزر کا معاملہ جب انسان کرتا ہے بڑا اثر رکھتا ہے دل میں، دوسروں کے دلوں میں اثر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب بھی یہ معاملہ، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اپنا روب دکھاؤ اور سختی کرو، اور یہ خادم اور ڈرائیور اور یہ فلانے، یہ لوگ جب تک ان کو نہیں جوتے کے نیچے نہیں رکھو گے نا ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں، ایسا نہیں۔ آپ فرما رہے ہیں ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، جس چیز کے ساتھ معاملات میں نرمی ہوتی ہے وہ معاملہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ولا ينزع من شيء الا شانه، اور جس چیز سے یہ معاملات میں نرمی، درگزر، اچھی بات، قولوا قولا لینا، نرم بات اللہ نے حکم دیا ہے، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ یہ معاملہ بعض لوگ ہر وقت الٹی بات کریں گے، غلط بات کریں گے، گالی سے بات کریں گے، سختی سے بات کریں گے، اپنی بہن کے ساتھ الٹا جواب دیں گے، سختی کے ساتھ جواب دیں گے، ماں کو، باپ کو، بھائی بہنوں کو، دوست احباب کے ساتھ بڑا صحیح رہتے ہیں لوگ، دوست احباب کے ساتھ یہ لوگ بڑے اچھے رہتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں آپ؟ اپنوں پر سخت، غیروں پر نرم، رحماء بینہم، اپنوں پہ نرم بنو، ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ ہوتا ہے مومن۔ کافروں پر سخت، آج ہمارے لوگ جو سب لوگ ہیں اکثر الا من رحم ربی، کافروں پہ نرم، اپنوں پہ گرم۔ ایسا نہیں بنو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ نرم ہو، اور جو مسلمان آپ کے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ مسلم کی روایت تھی جو میں نے آپ کو سنائی، جس معاملے میں نرمی ہوگی وہ خوبصورت ہوگی، جس معاملے سے نرمی چھین لی جائے وہ معاملہ بیکار اور بدصورت اور خراب ہو جائے گا۔ دوسری روایت پہ آپ نے فرمایا، صحیح الجامع کی ہے، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جس کے اندر نرمی، درگزر، معافی، یہ معاملات میں اس طرح کی چیز نہیں ہے وہ خیر، سارے خیر سے دور ہے، خیر نہیں ہے اس کے اندر۔ یحرم، من یحرم الرفق، جو رفق سے، نرمی، درگزر کرنے سے محروم کیا گیا، یحرم الخیر کلہ، ہر قسم کے خیر سے وہ محروم کر دیا گیا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ خیر سے محروم کیے جائیں؟ تو نرمی کریں، نرمی کریں۔
اور پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تقول عائشہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو، نہ کسی خادم کو، نہ کسی بیوی کو، نہ کسی خادم کو۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو دوسری کی بیٹی کو، لخت جگر کو اپنے گھر میں لائے ہیں اور ابھی 1-2 مہینہ 4 مہینے بھی نہیں گزرتے اس کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے جیسے کوئی جانور ہے، حیوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مارنے کا حکم دیا غیر مبرحن، ایسے کپڑے سے کوئی ہلکا پھلکا جس سے نشان بھی نہیں آئے، یہ کوئی جانور نہیں ہے، کسی کے گھر سے لائے، کسی کی بیٹی ہے، لخت جگر ہے، وہ کتنا روتا ہوگا اپنے گھر میں، اس کی ماں کس قدر کس حالت میں ہوگی۔ ہر ایک کی بیٹیاں ہوتی ہیں، ہر ایک کی بہنیں ہوتی ہیں۔ آپ کسی کی بہن کو لا کر دوسرے دن ہی ظلم شروع کر دیتے ہو، ساس ظلم شروع کر دیتی ہے، اللہ رحم فرمائے۔ اور بعض تو جلا دیتے ہیں، پاکستان میں یہ ہوتا ہے، ہندوستان میں ایسا جلا کے اس کو ختم کر دیتے ہیں اور کہتے اسٹوپ پھٹ گیا، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، جھوٹ بولتے ہیں۔ کتنا کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ الظلم ظلمات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خادم کو بھی نہیں مارا، کہ اپنی بیوی میں سے کسی بیوی کو نہیں مارا۔ ہے کوئی ہم میں سے ایسا؟ الا من رحم ربی، ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہوں گے جن کا دل بڑا پاک اور نرم ہوتا ہے۔ کوشش کیجئے بھائیو، کوشش کیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا ادخل علیہم من رفق۔ جب کسی گھرانے کے ساتھ، کسی گھر والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نرمی کا ارادہ کرتا ہے، ان لوگوں کے اندر کیا کرتا ہے؟ خیر کا ارادہ کرتا ہے، تو اس گھر کے اندر نرمی داخل کر دیتا ہے۔ شوہر بھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کی بات کو درگزر کرتا ہے، بیوی بھی ایسی ہو جاتی ہے، شوہر کے معاملات کو، باتوں کو درگزر کرتی ہے، نرمی کے ساتھ معاملات کرتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، بچے اپنے باپ کے ساتھ، آپس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے کے ساتھ ان کی نیکی کی وجہ سے، ان کی نمازوں کی پابندی کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے، حلال کھانے کی وجہ سے، صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے، غریبوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے، یہ اللہ تعالیٰ پھر ان پر یہ خیر کرتے ہیں کہ ان کو نرمی دے دیتے ہیں۔ نہ کیا ہوتا ہے جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، شراب پی رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں، گھر میں بھی دن رات جھگڑے رہتے ہیں۔ بھائی بھائی سے بولتا نہیں ہے، بھائی بہن سے بولتا نہیں ہے، بہن بھائی سے نہیں بولتے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے، طلاقیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے ایک دوسرے کی۔ کیا جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ خیر ہم سے ختم کر دیتے ہیں، گھر کو جہنم بنا دیتے ہیں، آخرت سے پہلے دنیا میں جہنم۔ لوگ کہتے ہیں یار ہمارا گھر تو جہنم بنا ہوا ہے، بڑی پریشانی ہے، آئے دن جھگڑے رہتے ہیں، پتہ نہیں جادو کر دیا۔ جادو نہیں کر دیا، یہ تو تم جو منہ کالا کرتے ہو نا، زنا کرتے ہو، اس کا اثر ہے۔ تم جو سود کھا رہے ہو اس کا اثر ہے، تم لوگوں کا مال ناجائز کھایا ہوا اس کا اثر ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ رب کا قرآن ہے۔ یہ جو کچھ بھی آس فساد ہے ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آپ ٹھیک ہو جاؤ، آپ کے گھر والے بھی صحیح ہو جائیں گے، آپ اللہ والے بن جاؤ، اپنے بچے ہیں، جوان ہیں، دیوانی چیز ہے نا، وہ کہیں گے، آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کرو، دن رات دعائیں کرو، رات کو تہجد میں اٹھ کے دعائیں کرو، بیوی کے لیے دعا کرو، گھر والوں کے لیے دعا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم میں سے بعض مسئول بھی ہوں گے، بعض مدیر بھی ہوں گے، بعض کچھ ایسے ہوں گے، یہ حدیث سن لیجئے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ذرا سے مدیر بن جائے نا، ہر ایک پر سختی، ہر ایک پر سختی، بہت نئے نظام بنانا، نئے قانون بنانا، آدمی کی زندگی کو تنگ کر دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہ فاشقق علیہ، ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فارفق بہ، رواہ مسلم۔ کائنات کا امام فرماتا ہے، اے اللہ، محمد تجھ سے دعا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو میری امت کے کسی معاملے کا ولی بنا، بڑا بنا، جو بھی ہو، جو بھی بڑا، بڑے سے بڑا جو بھی بنا، اور میری امت پہ وہ سختی کرتا ہے، اے اللہ تو اس پر سختی کر۔ رسول اللہ کی بد دعا ہے
شوہر ہونے کی حیثیت سے، استاد ہونے کی حیثیت سے، مدیر ہونے کی حیثیت سے، وزیر ہونے کی حیثیت سے، جس حیثیت سے بھی وہ سختی کرے، رسول اللہ اس کے لیے بددعا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ، اے اللہ میری امت کے جو کوئی امیر بن جائے، کوئی اس کا وزیر بن جائے، کوئی معاملات کا مدیر اور کوئی بھی مسئول بن جائے اور ان کے ساتھ نرمی اور درگزر کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تو اس کے ساتھ بھی نرمی اور درگزر فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مسلم شریف کی روایت تھی۔ اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرعون جیسے ظالم کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو کیا فرمایا؟ فرعون جیسے ظالم قاتل کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے بھائی کو فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا، تم جو جاؤ اے موسیٰ اور ہارون اور جا کر فرعون جیسے ظالم کو بھی نرمی سے بات کرو۔ نرمی، آج ہم کہتے ہیں ہم نرمی بات کریں گے، یہ تو اور سر پہ چڑھے گا، تم کر کے تو دیکھو، دل سے جو بات نکلتی ہے نرمی کے ساتھ اخلاق بڑے بڑے ظالموں کو پتھر کو وہ موم کر دیتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اخلاق اچھا اپنائیے۔ یہ بھائیو اللہ کا قرآن ہے، اس کا نسخہ ہے۔ ایک شخص آیا غالباً ہارون رشید کے پاس، آ کے کہنے لگا میں آج کچھ تھوڑا دین کا علم حاصل کر لیا ہوگا، بڑے عالم ایسا نہیں کرتے، کہنے لگا میں آپ کے ساتھ بات کروں گا لیکن سختی سے بات کروں گا۔ اس نے کہا ٹھہرو، بات کرنے سے پہلے میری بات سن لو۔ اللہ رب العالمین نے، تم عالم ہو یا تم بہت نیک آدمی ہو، مجھے برا سمجھتے ہو، حاکم ہوں، اکثر لوگ حاکم کو برا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے میں بہت برا ہوں، لیکن مجھ سے بھی ایک برا شخص تھا فرعون، اس کے سامنے تم سے بھی اچھے آدمی کو موسیٰ کو بھیجا اور جا کر کہا کہ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرو، تو میں تو فرعون سے کم ہوں، مسلمان ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ نرمی، یہ عقل مند بادشاہ تھا، حکیم بادشاہ تھا۔ اور پھر سیدنا مالک بن حویرث فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من قومی فاقمنا عنده 20 لیلۃ۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اپنی قوم کے ساتھ مسلمان ہونے کے لیے، آخری عمر کی بات ہے، یہ 9 ہجری کو آئے تھے یہ، پھر تو ایک جماعت کے ساتھ تھے، ہم 20 دن آپ کے پاس ٹھہرے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم حدیث کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے، کان رحیما رفیقا، 20 دن ہم مہمان کی حیثیت سے آپ کے پاس رہے، آپ بڑے رفیق تھے اور بڑے رحیم تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی سوا، کہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پر وہ کچھ برکتیں عطا کرتا ہے جو عنف پر، سختی پر عطا نہیں کرتا۔ اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرم علی النار کل حی لین سہل قریب من الناس، وہ شخص جو مسلمان ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، اپنے بھائی بہنوں، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داروں، محلے والوں، سب سے، تو لوگوں کے قریب بھی ہے، اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ حرم علی النار، یہ حرام ہے، یہ شخص اللہ نے اس کو حرام کر دیا جہنم کے اوپر، یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ بھائیو کیوں نرم معاملہ کیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آخری بات کرتا ہوں، کہ انہ من اعطی حظہ من الرفق، جس کو اللہ تعالیٰ نے رفق، نرمی کا کوئی حصہ دیا ہے، فقد اعطی حظہ من خیر الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیں دے دی ہیں جس کے اندر نرمی ہے، جس کے اندر نرمی ہے، درگزر کرنا ہے۔ بعض ایسے ظالم ہیں، میں نے پڑھا افغانستان میں کسی معاملے میں کسی نے آنکھ نکال دی عورت کی، کسی نے پاؤں کاٹ دیا، یہ تک ہوتا ہے، یہ تک ہوتا ہے، ایسے ایسے ظالم ہیں، کسی نے اپنی بہن کے پاؤں کاٹ دیے۔
ایسے ایسے ظالم رفق سے محروم ہیں، پھر دنیا میں بھی ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر سنیے، آپ فرماتے ہو صلۃ الرحمی، رشتہ داری کو جوڑنا، وحسن الخلقی، اور اچھا اخلاق، وحسن الجواری، اور اچھا معاملہ کرنا پڑوسیوں کے ساتھ، یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار، اس سے بستیاں آباد ہوتی ہیں اور عمروں میں برکت ہوتی ہے۔ آخری بات کرتا ہوں بھائیوں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترازو کے اوپر ایمان کے بعد جو سب سے بھاری چیز ہے، بعد الایمان اثقل شیء فی المیزان بعد ایمان باللہ حسن الخلق، اچھا اخلاق بھاری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں نرمی عطا فرما، اے اللہ ہمیں درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو قرآن و سنت کی باتیں سنی، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود سلام نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وزد وبارک علی عبدک نبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم من اراد بنا وللاسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره واشغله في نفسه واجعل تدبيره دمارا، يا قوي يا عزيز يا ملك يا ديان، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل۔ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة۔